ظلم سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور بالخصوص دوران عبادت۔ اگر انسان عبادت بھی کر رہا ہو اور اس کی عبادت سے ظلم ظاہر ہو رہا ہو، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی عبادت سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ کہیں گے ایسی کون سی عبادت ہے کہ جس میں ظلم کا شیبہ پایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی ملک کا بادشاہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو ہٹو بچوں کا شور مچ گیا۔ سپاہی لوگوں کو ان کی جگہ سے اٹھانے لگے۔ پہلی صف کو بادشاہ کے لیے خالی کروا لیا گیا اور پہلی صف والوں کو مسجد سے باہر جانا پڑا۔ لوگوں کو بادشاہ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور مختلف قسم کے تبصرے سامنے آنے لگے۔ ویسے تبصروں کے اندر پاکستانی قوم تو ماشاءاللہ بہت آگے ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ہاں روزانہ نیوز چینل کے اوپر 3-4 ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں اور تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، آج فلاں کام ہو گیا، آج فلاں کام ہو گیا۔ تو اس وقت بھی جب سپاہیوں نے لوگوں کو مسجد سے باہر نکال دیا، پہلی صف کو بادشاہ کے لیے خالی کروا دیا، تبصرے شروع ہو گئے۔ مختلف قسم کے تبصرے سامنے آنے لگے اور لوگ اپنے دل کی بڑاس نکالنے میں مصروف تھے کہ پہلے آتے نہیں اور بعد میں آ کر لوگوں کو ان کی جگہ سے اٹھاتے ہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک صاحب دل ولی کہنے لگے، دیکھو بھائی، بادشاہ کی عبادت کا یہ حال ہے کہ ظلم سے خالی نہیں۔ جب یہ بادشاہ خالص ظلم کرتا ہوگا تو کیا حال ہوتا ہوگا؟ گویا کہ بادشاہ آیا تو عبادت کے لیے ہے، لیکن اس کی عبادت اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اذیت کا سبب بن گئی۔ اس لیے ایسی عبادت نہ کیجیے کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ خصوصاً جمعے کے دن جب آپ مسجد میں آئیں تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ اور بعض ساتھی تو ماشاءاللہ صف اول کا ثواب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے کاندھے پھلانگ کر پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو وہ ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ثواب نہیں، گناہ ہے۔ لوگوں کے کاندھے پھلانگنا ایک مسلمان کی ایک عزت ہے، مقام، مرتبہ ہے، اور آپ اس کا کاندھا پھلانگ کر آگے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں ثواب کا کام کر رہا۔ یہ کون سا ثواب ہے؟ کون سی جگہ آپ رہ رہے ہیں؟ سامعین مکرم، یہ بات سمجھنے کی ہے، اس لیے اس بات کا اہتمام کریے۔ جمعے کے دن جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے۔ صف اول کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی توہین نہ کیجیے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کو کہاں اس بات کی پرواہ ہوتی ہے؟ وہ تو بادشاہ تھا نا، بادشاہ کو گناہ کی کیا فکر، وہ تو اپنے پروٹوکول کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں بھی آج کل کمیٹی ممبران، مساجد میں مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں، صدر صاحب، سیکٹری صاحب، دیگر حضرات ہوتے ہیں، ان کو کسی کی عزت اور کسی کی عبادت کی کیا پرواہ ہوتی؟ وہ تو اپنے ماشاءاللہ صدارت کے، اپنے سیکٹری ہونے کے پابند ہوتے ہیں کہ ہم تو جائیں گے ماشاءاللہ پہلے صف میں کرسی لگا کر بیٹھیں گے۔ تو خدا کے لیے اس سے بچیے گا اور ایسی عبادت ہرگز نہ کریں کہ جو لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔